لوگوں کے ہاں ایک فراڈ چلتا ہے اور لوگ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں. آپ کے پاس مثلا پیسہ، آپ کے پاس پلاٹ ہے، مکان ہے اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں، آپ بیچنا چاہتے ہیں، سارا سال بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن سال کا اب آپ کو پتہ چلا کہ رمضان آ رہا ہے. مثلا اگر آپ رمضان میں عادی ہیں زکوٰۃ دینے کے، اب آپ نے سوچا رمضان آ رہا ہے، اب مجھے اس پلاٹ کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ نے اپنے ہی دماغ میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس پلاٹ کو نہیں بیچتا ہوں، اس کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہوں. یہ سری دھوکہ ہے، یہ سری فراڈ ہے. یا فراڈ کی ایک صورت اور بھی ہے، جس طرح لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے بعض پراپرٹیاں اپنی اولاد کے نام لگوا دیتے ہیں، بیٹیوں کے نام لگوا دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ٹیکس نہ پڑے ہم پر. اور بعض لوگوں کے ہاں یہ عادت ہے کہ سونا چاندی یا سونا زیورات اپنی بیٹی کے نام کر دیا. ابھی بیٹی چھوٹی ہے، یہ 7 تولے اس کے نام پر یا اپنے کچھ چیزیں اپنے اولاد کے نام کر دی. مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہ پڑے. پیغمبر کائنات نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانہ کے اعتبار سے، وہ جو زمانہ آقا دو عالم کا تھا، آپ نے اس فراڈ سے لوگوں کو باز رکھا اور لوگوں کو منع کر دیا، لوگوں کو واضح کر دیا. اور حدیث کے لفظ پر رام فرمایا پیغمبر نے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، لا یجمع بین متفرق فرمایا لا یجمع بین متفرق. اے لوگوں فراڈ نہ کیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو کہ متفرق چیزوں کو جمع کر دیا جائے یا جمع چیزوں کو متفرق کر دیا جائے. مخافت الصدقہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فرمایا خبردار میرا کوئی امتی ایسی حرکت نہ کرے. اب یہ جو پیغمبر نے اپنے زمانہ میں بات فرمائی کہ بھائی الگ الگ چیزوں کو جمع نہ کرو اور جمع شدہ کو الگ الگ نہ کرو، اس کی میں مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے پڑھا سنا کہ 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے. اب ہوا یہ کہ 2 آدمی ہیں، 2 بھائی ہیں، دونوں کے پاس 40 بکریاں ہیں. اب سال گزر رہا ہے، اب دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. زکوٰۃ میں 40 بکریوں پر جب ایک بکری ہے تو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. انہوں نے یہ فراڈ کرنا کہ بھائی میں اپنی بکریاں بھی تجھے دے دیتا ہوں، اپنی بکریاں بھی تجھے دے دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد پھر یہ بکریاں مجھے واپس کر دینا. اب لا مالا وہ بھی 40 بکریاں پہلی 40 بکریوں کے ساتھ مل گئی تو 80 بکریاں بن گئی. اب 80 بکریوں میں کتنی بکریاں زکوٰۃ ہیں؟ ایک ہی نا، 120 تک ایک ہی جائے گی نا، یعنی 40 سے لے کر 120 تک بکریوں میں ایک ہی بکری زکوٰۃ ہوتی ہے. اب اس نے 2 بھائیوں نے 40 بکریاں تھیں اور جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا انہوں نے دونوں نے اکٹھی کر لی. پیغمبر کائنات کو پتا چلا، رسول مکرم نے فرمایا خبردار یہ دھوکہ کیا، یہ فراڈ رب سے نہیں تم کر سکتے ہو. فرمایا پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ متفرق کو جمع نہ کیا جائے صرف اس خیال سے کہ مجھے زکوٰۃ دینا پڑے گی، اور فرمایا کہ جمع کو متفرق بھی نہ کیا جائے. جمع کو متفرق سے مراد یہ ہے 2 بھائی ہیں، ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایک کے پاس 20 بکریاں ہیں. اب لا مالا زکوٰۃ تو ایک ہی بھائی پر پڑی نا، 40 والے پر. اب جس کی 20 بکریاں ہیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں آئی، چونکہ زکوٰۃ کے لیے بکریوں کا 40 ہونا ضروری ہے. اب وہ جو 40 بکریوں والا ہے اس نے کہا کہ یہ 5 بکریاں میری تو رکھ لے، 5 بکریاں میری تو رکھ لے. اب لا مالا اس کے پاس 25 بکریاں ہو گئی، اس کے پاس 35 ہو گئی. نہ زکوٰۃ اس پر آئی نہ زکوٰۃ اس پر آئی. پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ فراڈ ہے اور یہ دھوکہ ہے اور یہ ناجائز کام ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ مقرر کیا اس کو وقت پہ ادا کرو. پیغمبر کائنات نے لوگوں کو فرمایا نہ جمع کو متفرق کیا جائے نہ متفرق کو جمع کیا جائے. اور یہ فراڈ اس طرح کا آج مسلمان کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. ارے میرا بھائی یہ فراڈ کس کو کرو گے، میرے ساتھ یا کسی بھائی کے ساتھ، یا یہ فراڈ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور قرآن مقدس کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا قرآن پاک میں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. فرمایا والذین آمنوا،
ایمان والوں کے ساتھ وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہ ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ حقیقت میں وہ اپنی جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دھوکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔